السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلی کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق ست تکریم میرے معزز بھائیوں، گزشتہ خطبہ میں جمعۃ المبارک اور یوم الجمعہ کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ آج بھی ہم اسی سلسلے کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے۔ یقیناً یہ جمعے کا دن اللہ رب العالمین کے ہاں سارے دنوں سے افضل ہے، اور اس دن میں ہی بہت بڑے بڑے کام بھی ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی جمعے کے دن ہی یہ کائنات جو آج ہمیں بڑی بارونق نظر آتی ہے، یہ چمکتا ہوا سورج ہے، روشنی کا بہت بڑا منبع چاند ہے، یہ زمین و آسمان کے نظام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جمعے کے دن میں ہی قیامت برپا ہوگی اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس جمعے کے دن کے لیے جب انسان تیاری کرتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ حدیث جو میں پچھلے خطبے میں بیان کر رہا تھا پوری بیان نہیں ہو سکی تھی، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر وہ حدیث لے کے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من غسل واغتسل، کہ جس آدمی نے جمعے کے دن کے لیے غسل کیا
اور خوب غسل کیا بڑے اہتمام کے ساتھ۔ ایک عام روٹین میں انسان غسل کرتا ہے، لیکن کچھ کام ہم روٹین میں کرتے ہیں، لیکن وہی کام بسا اوقات ہم بڑے اہتمام کے ساتھ کریں تو اس کے اندر بڑی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا وہ جمعے کا غسل بڑے اہتمام کے ساتھ کرتا ہے، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، اور وہ بڑے ٹائم سے، وقت سے پہلے جمعے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وہ پیدل چل کے آتا ہے، سواری پہ سوار ہو کے نہیں آتا۔ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، اور آ کر کے جتنا ممکن ہو سکے اس کو امام کے قریب جہاں جگہ ملتی ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، اور وہ پوری توجہ کے ساتھ آ کے جب بیٹھتا ہے تو بات کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، سوتا نہیں ہے یا کہیں اور ذہنی طور پر نہیں ہوتا۔ وَلَمْ يَلْغُ، اور فرمایا وہ کوئی لغو حرکت بھی نہیں کرتا۔ اور جامع صحیح کے اندر شیخ البانی رحمت اللہ علیہ حدیث لے کے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس الحصا فقد لغا، کہ جو بیٹھ کے کوئی کنکریاں، کوئی ذرات ان کے ساتھ بھی کھیلتا رہا اس نے بھی لغو حرکت کی۔ شریعت کو مطلوب یہاں پہ اس کی پوری توجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی نے یہ کام کر لیے کان لہو بکل خطوۃ اجر سنۃ صیامھا وقیامھا، فرمایا وہ جتنے قدم چل کے آیا اس کے اٹھنے والے ہر قدم پہ اللہ کے ہاں اس کو 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا ایک ایک قدم پہ جتنے قدم وہ چل کے آیا۔ بعض احباب یہاں پہ سوال کرتے ہیں میرا گھر دور ہے، میں سواری پہ آتا ہوں تو گاڑی پارکنگ میں پارک کر کے وہاں سے وہ جتنے قدم چل کے آئے گا اللہ اس کی نیت پہ اس کے اتنے قدموں کے عوض اس کو اتنے سالوں کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر جو بڑی بڑی شفقتیں اور رحمتیں کی ہیں ان میں سے ایک اللہ کی رحمت یہ بھی ہے کہ اس امت کے لوگ، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی اوسطاً عمر جو ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوگی۔ پہلی امتوں کو اللہ لمبی لمبی عمریں دیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قرآن مجید نے جو صرف تبلیغ کرنے کا پیریڈ بیان کیا ہے وہ تقریباً 1 صدی بنتا ہے، 950 سال۔ اتنی لمبی عمریں ہوتی تھی پہلی امتوں کی، لیکن اس امت کے اوپر اللہ نے اپنا فضل اور کرم یہ فرمایا کہ ان کی عمریں اگرچہ ان کی نسبت کم ہے لیکن ان کو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتا دیے، فرمایا جو 1 قدم اٹھا کے چل کے آئے گا اللہ اس کو اس کے 1 قدم کے عوض 1 سال کے روزوں اور تہجد کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور کوئی کم سے کم بھی چل کے آئے تو میرا خیال ہے 50 سے 60 قدم تو ایسے بن ہی جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ شریعت کو جو مطلوب اس سے توجہ ہے جب یہ انسان دیتا ہے، یہ شرائط جس میں پائی جاتی ہیں، وہ اللہ کے ہاں جب اس جمعے کو پڑھ کے واپس پلٹتا ہے تو کتنا اجر سمیٹنے والا ہوتا ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا دنا من الامام کہ وہ امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی مزید وضاحت ان الفاظ میں فرمایا احذروا الذکر ودنوا من الامام، کہ تم اللہ کے گھروں میں ذکر کے لیے جمعے کے لیے حاضر ہوا کرو، اور آپ نے فرمایا امام کے قریب ہو کے بیٹھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ، ایک ایسا آدمی جو ہمیشہ پیچھے رہتا ہے، وہ پیچھے والی صفوں میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، فرمایا یہ اس کا پیچھے بیٹھنا حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ، اس کو جنت میں داخل کرنے میں بھی مؤخر کروا دے گا۔ وَإِن دَخَلَهَا، گو کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت میں سے پہلے انسان ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے، آپ کے ساتھ بھی لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن اگر کوئی پیچھے رہنے کو ترجیح دیتا ہوگا تو پھر اگر وہ جنت میں داخل ہوگا بھی تو لیٹ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہمیں اس میں جستجو اور کوشش جتنی ہو سکے وہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آ جائے تو پھر اس کے لیے بیٹھنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اگر ابھی امام خطبے کے لیے منبر پر نہیں آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس انسان کو اللہ جتنی توفیق دیں، ما قدر لہ، اللہ نے اس کے مقدر میں جتنی نماز لکھی ہو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، وہ 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، 4 6 8 10، اللہ نے جتنی اس کو توفیق دی، فرمایا وہ نماز پڑھ کے پھر بیٹھے، اور فرمایا اگر وہ اس حال میں آیا ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہے تو فرمایا پھر وہ نہ بیٹھے حتیٰ یصلی رکعتین، حتیٰ کہ وہ 2 رکعت پڑھ کے پھر بیٹھے۔ یہاں پر 2 مسائل ان کی ہمیں اچھی طرح وضاحت سمجھ لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ بات کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ جمعے کے دن زوال نہیں ہوتا۔ زوال کا معنی کیا ہے کہ جب سورج بالکل سینٹر میں آ کے آگے کی طرف جھکنا شروع ہوتا ہے تو یہ زوال کا وقت ہوتا ہے، اور یہ وقت روز ہوتا ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھی آئے مسجد میں جمعے کے دن تو وہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے، یہ اللہ کے نبی نے استثناء قرار دے دیا، اس کی اجازت دے دی۔ زوال ہوتا ہے لیکن شریعت نے اجازت دی کہ عام دنوں میں تمہیں نوافل پڑھنے سے منع کیا گیا ہے زوال کے وقت میں، لیکن جمعے کے دن اگر تم نوافل پڑھ لو گے تو اس کے اوپر تمہارے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ہمارے ہاں بعض لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جب پہلا خطبہ ختم ہوتا ہے پھر کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام روایات میں سلیق الغطفانی آیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک دن مسجد میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، تو یہ آ کے بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کے ان کو مخاطب کر کے فرمایا یا سلیق، اے سلیق اصلی رکعتین، کیا تو نے 2 رکعت پڑھی ہیں؟ اس نے کہا لا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میں تو آپ کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ گیا کہ میں آپ کی باتیں سنوں کہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا سلیک اللہ تیری حرص کو مزید بڑھائے، لیکن تم جب بھی جمعے کے لیے مسجد میں آؤ تم نہ بیٹھو حتی یصلی رکعتین، حتی کہ تم 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو. آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین، اے سلیک کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھو. تو یہ شریعت کا حکم ہے، ہمیں اس حکم کو بھی سمجھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ دوران خطبہ اگر امام ضرورت محسوس کرے تو امام کسی سے گفتگو بھی کر سکتا ہے، اور اگر سامعین میں سے کسی کی کوئی حاجت یا ضرورت ہو تو وہ بھی امام کو مخاطب کر کے اس کے ساتھ بھی گفتگو کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آیا، آگے کہتا ہے اللہ کے نبی حلقت الاموال وانقطعت السبل، اللہ کے نبی اموال ہلاک ہو گئے ہیں، صورتحال یہ ہے کھانے کے لیے کچھ پاس نہیں ہے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں اللہ رب العالمین بارش برسا دے. روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر دوران خطبہ ہی اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اور وہ صحابی کہتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، حتیٰ کہ وہی صحابی دوبارہ پھر اگلے جمعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے اللہ کے نبی سے ریکویسٹ کی، اللہ کے نبی آپ دعا فرمائیے اللہ اب بادلوں کو کہیں اور لے جائیں. تو آپ نے پھر دعا فرمائی. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے مطابق امام سے بھی بات کی جا سکتی ہے، امام کسی سے بھی بات کر سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعے کے دن ہمیں جو کام کرنے کا خصوصی طور پر حکم دیا ان میں سے ایک کام آپ نے فرمایا جمعے کے دن کثرت سے میرے اوپر درود پڑھا کرو. آپ نے فرمایا فَأَقْصِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي، یہ جمعے کا دن جو ہوتا ہے اس دن میں میرے اوپر تم کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو. اور آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین کے اوپر مٹی کے اوپر یہ حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جو مبارک جسم ہیں ان کو نہیں کھا سکتی. اور آپ نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارا وہ درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ، جو آدمی میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ رب العالمین اس آدمی کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں. اور آپ نے فرمایا وحط عنہ 10 خطیات، اس کی 10 خطاؤں کو اللہ رب العالمین مٹا دیتے ہیں. ورفع 10 درجات، اور اللہ اس کے 10 درجوں کو بلند کر دیتے ہیں. تو فرمایا جمعے کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو. اور ایک حدیث میں جسے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ صحیح الجامع کے اندر لے کے آئے ہیں، جمعے سے ہٹ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ حین یصبح 10 وحین یمسی 10، فرمایا جو آدمی صبح جب کرتا ہے اس وقت اور جب شام کرتا ہے اس وقت جو آدمی میرے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہو جائے گی. فرمایا قیامت کے دن اس کو میری شفاعت مل جائے گی، اللہ رب العالمین اسے ان خوش نصیبوں میں سے کر دیں گے جن کو قیامت کے دن میری سفارش کی وجہ سے معاف فرما دیا جائے گا. تو ہمیں جمعے کے دن کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جمعے کا مبارک دن، اس میں اللہ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے، فرمایا فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم، کہ کوئی بھی مسلمان بندہ جب اس گھڑی کو پا لیتا ہے اور وہ اس گھڑی میں یسأل اللہ تعالی، وہ اللہ سے کوئی بھی سوال کرتا ہے، اعطاہ ایاہ، اللہ اس کو اس کا وہ سوال جو ہے وہ فوراً عطا فرما دیتے ہیں۔ اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرمایا کہ وہ گھڑی ہے بڑی چھوٹی سی۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ نے فتح الباری میں صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ اس گھڑی کے اندر علماء کے مابین اگرچہ اختلاف موجود ہے، لیکن راجح طور پر جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے، اس وقت کے اندر یہ گھڑی اللہ نے رکھی ہے۔ فرمایا جو آدمی اس گھڑی کو پا لیتا ہے، اس میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو وہی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جمعے کے مسائل میں ہمیں یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو جمعے میں اتنا مؤخر آتا ہے، اتنا لیٹ آتا ہے کہ اسے جمعے کی نماز میں امام کے ساتھ ایک رکعت بھی نہیں ملتی، فرمایا اس کا جمعہ نہیں ہوتا۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھے۔ حدیث کے لفظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک من الجمعۃ رکعۃ، جس نے جمعے کی نماز میں سے ایک رکعت پا لی، فلیصلی الیہا اخری، فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ کھڑا ہو کے بعد میں دوسری رکعت کی قضائی دے لے۔ لیکن ایسا آدمی جو ایک رکعت کو بھی فوت کر دے، فرمایا اذا فاتک الرکوع فصلی اربعا، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ پھر بعد میں 4 رکعت ظہر کی نماز ادا کرے۔ تو یہ آخری لمٹ ہے کہ جس آدمی کی ایک رکعت بھی چھوٹ جاتی ہے اس کا پھر جمعہ نہیں ہوتا، اس کا جمعہ رہ جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ آخری لمٹ ہے، لیکن شریعت نے ہمیں اس کے جو درجات ہیں، اس کے جو فضائل اور مناقب ہیں، وہ اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تلقین یہی کی ہے کہ ہم امام کے منبر پر کھڑا ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کرنے والے کاموں میں سے ایک کام ہمیں یہ بھی بتایا، فرمایا جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعہ اضاء له من النور فیما بینہ وبین البیت العتیق، فرمایا جو آدمی جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اور ایک حدیث میں لفظ ہے کہ جو جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اضاء له من النور ما بین الجمعتین، اللہ اس کے لیے ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک نور روشنی کر دیتے ہیں۔ یہ نور کیا ہے؟ یہ روشنی کیا ہے؟ یہ کوئی فزیکلی لائٹ نہیں لگتی اس کے لیے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس شخص کو بصیرت عطا کر دی جاتی ہے، وہ ہر چیز کو اللہ کے حکم میں ڈال کر کے دیکھتا ہے، وہ ہر چیز کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کرنے والا بن جاتا ہے۔ وہ اگر کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی تو میں کرنے والا بنا ہوں۔ یہ وہ روشنی اور نور ہے جو ایک مومن کو دیا جاتا ہے
کہ وہ اپنے ہر کام کو، ہر اچھے کام کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ فرمایا جو اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس آدمی کو یہ روشنی اور نور عطا فرما دیتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے اسی صورت کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، وہ خوش نصیب آدمی جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کو زبانی یاد کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے۔ فرمایا حفظ اسم من فتنۃ الدجال، اللہ اس آدمی کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے یہاں پہ صرف 10 آیات یاد کرنے والا آدمی اور جس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہو۔ آج ہمیں اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ بنانا چاہیے۔ ہم اپنی اولادوں کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے گول سیٹ کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی اولادوں کے گول سیٹ کرتے ہوئے وہاں پر یہ بھی ایڈجسٹ کرنا چاہیے کہ میں نے اس کو دین کتنا پڑھانا ہے، میں نے اس کو دین کتنا بتلانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا آدمی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور دجال کا فتنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈراتا رہا۔ آپ نے فرمایا جب یہ قرب قیامت آئے گا ہواؤں میں اڑے گا، اپنے ماننے والوں کو یہ اولاد بھی دے گا، روزی روٹی دے گا، اس کی جو آگ ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی۔ فرمایا نہ ماننے والوں کو اس آگ میں پھینکے گا۔ فرمایا جو آدمی اس قرآن کو، اس کی 10 آیات کو زبانی یاد کر لے گا، اللہ اس آدمی کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لے گا۔ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ بڑے لوگ ہیں جن کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے۔ آج کے کافروں کی یہ کوئی نئی بات نہیں کہ وہ اس دنیا سے قرآن کو ختم کرنے کے مختلف طریقے، ہیلے بہانے، یہ سویڈن کا تازہ واقعہ جس نے 2 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو مرجروح کیا۔ کہنے کو یہ لوگ کہتے ہیں ہم معتدل ہیں، ہم سیکولر ہیں، ہم ہر کسی کے مذہب کا احترام کرتے ہیں، لیکن اسلام سے نفرت اور عداوت اور دشمنی کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں سے جب میدانوں میں ان کو مار پڑی، یہ اچھی طرح پٹ گئے، تو یہ اب بدلے لینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی نیچ حرکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کیا کرتے تھے۔ قرآن کی توہین یہ کوئی آج کافروں نے پہلی مرتبہ نہیں کی، لیکن وہ عیسائی جو یہ حرکتیں کرنے والے ہیں ان کو کم از کم یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم جس قرآن کی توہین کر رہے ہیں، اس قرآن میں سورۃ الفاطمہ کوئی نہیں ہے، سورۃ عائشہ کوئی نہیں ہے، اس قرآن میں سورۃ ختیجہ کوئی نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام سے منسوب ایک پوری سورت ہے جس کا نام سورہ مریم ہے۔ ان عیسائیوں کو کم از کم یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس قرآن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائے نیم تذکرہ 4 سے زائد مرتبہ نہیں ملتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو 20 مرتبہ ملتا ہے۔ اور یہ قرآن تو وہ ہے جو مریم سلام اللہ علیہا کی تطہیر بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے امہ صدیقہ، جب یہودیوں نے ایلیگیشن لگایا مریم سلام اللہ علیہ السلام پہ، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی تطہیر کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا مریم، اے مریم سلام اللہ علیہا، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ اللہ نے تجھے سارے جہان کی عورتوں سے چن لیا ہے۔
وطہرا کی، اور اللہ نے تجھے پاک باز بنایا ہے، واصطفا کی علی نساء العالمین، اور فرمایا اللہ نے تجھے سارے جہان کی عورتوں پر مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس قرآن کی توہین اور اس قرآن کو جلانے سے پہلے کاش تم یہ سوچ لیا کرو کہ اس قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ ہم مسلمان تو، ہمارا تو اس وقت تک ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر اور رسول تسلیم نہیں کرتا، جب تک وہ تورات اور انجیل کو اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کرتا، ہم ایسے آدمی کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ کیا کبھی مسلمانوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے کارٹون بنائے؟ کیا کبھی مسلمانوں نے تورات اور انجیل کو جلایا جس طرح آج قرآن کو جلایا جا رہا ہے؟ آج قرآن کی حرمت پامال کی جا رہی ہے، اور افسوس اس کے اوپر ہے کہ امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے۔ آج دنیا میں قرآن جل رہا ہے، ہمارے پاکستان کے حکمرانوں میں سے وہ اپوزیشن ہو، حکومتیں ہوں، سیاستدان، کسی بھی چیز سے تعلق رکھنے والے، کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ ہم قرآن کی حرمت پہ ایک بیان ہی دے دیں۔ یہ چند دن پہلے کچھ بھائیوں نے مار روڈ کے اوپر ایک پروگرام کیا، اور وہاں پر کچھ لڑکے گزر رہے تھے اور وہ یہ باتیں کر رہے تھے، یہ مولویوں کو پھر کیا ہو گیا ہے؟ جب ان کو بتایا گیا کہ دنیا میں قرآن جلایا جا رہا ہے اس وقت، اور آج امت جو ہے وہ سو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے بس میں جہاں تک ہے کم از کم ہم پروٹیسٹ تو کر سکتے ہیں۔ ہم دنیا میں اپنی آواز کو سوشل میڈیا کے ذریعے، ہمارے ملک میں کچھ چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے، کسی انسان کے ساتھ کسی کے حقوق کی بات ہو جائے، ہر آدمی اس کے حقوق کے اوپر بات کرتا ہے، ویڈیوز بنا بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر ہر طرف یہ ٹرینڈ چل جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج قرآن کو جلایا جا رہا ہے اور امت سو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج جہاں تک ہو سکے ہمیں اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کر کے ان ظالموں کو جس چیز سے تکلیف ہے ہمیں ان کو اس کی تکلیف مزید دینی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔